بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب شہادتیں ہو چکی تو لٹا پٹا اہل بیت کے قافلے کے لیے بدبخت یزید کا حکم نامہ آیا کہ اسے ابن زیاد کے پاس کوفہ اور چند دن کوفہ میں قیدی رکھ کر اور پھر انہیں پابند سلاسل قیدیوں کا قافلہ سروں کو نیزوں پر رکھ کر ایک جلوس کی شکل میں دمشق میرے دربار تک لے آیا جائے۔ تو جب یہ قافلہ لے کر روانہ ہوئے تو کتب حدیث اور کتب سیر میں آیا ہے کہ قافلہ جب روانہ ہوا تو آسمان پر خون کے ساتھ کچھ اشعار لکھے گئے تھے۔ خون آلود قلم کے ساتھ الفاظ لکھے گئے کہ کیا وہ طبقہ جس نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا کیا اب بھی مسلمانی کا دم بھرتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ اس کے نانا کی شفاعت نصیب ہو جائے گی؟ شفاعت تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا کی ہے، شفاعت تو کسی اور کی نہیں ہے۔ جسے بھی شفاعت کا حق ملا ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا کی خیرات ملی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے والے بدبختوں، کیا اب بھی حسین کے نانا کی شفاعت کی قیامت کے دن امید رکھتے ہو؟ پھر اس کے نیچے لکھا نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا، اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے۔ ان ظالموں نے ظالم حکمران کے حکم کے تحت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا، اور ان کے حکم نے قرآن مجید کے حکم کی مخالفت کر دی۔ یہ آسمان پر خون کے ساتھ شیر رقم تھے کہ قافلہ روانہ ہوا۔ ابن زیاد نے کئی دن اسیران کربلا آقا کے گلشن رسالت کے ان پھولوں کو قیدی رکھا اور پھر دمشق اس قافلے کو روانہ کیا۔ اس پورے قافلے میں صرف ایک مرد بچ گئے تھے، وہ تھے امام زین العابدین، اور وہ بھی بیمار تھے۔ باقی 3 شہزادیاں سیدہ کائنات کی صاحبزادیاں تھیں۔ تو ناظرین ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھ کر جائیے گا۔ آگے جانے سے پہلے حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو صرف ایک لائک کر دیں، کومنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ثواب کی نیت سے ٹائپ کر دیں، ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ آقا کے گلشن کی کلیاں تھیں۔ چلتے چلتے راستے میں ایک مقام پر یزیدی لشکر کے پاس سے پانی ختم ہو گیا۔ ناظرین انہوں نے قافلہ روک دیا اور کہا کہ پانی لے لیں۔ یزیدی تھی، جھلجھلاتی دھوپ تھی، صحرا تھا۔ اس نے اپنے لیے قافلے کا سربراہ دھوپ بھی خیمہ نصب کروایا۔ چونکہ بہت دور سے پانی آنا تھا، خیمہ نصب کر کے آرام سے سائے تلے بیٹھ گیا، اور سورج کی تپش سے تپتے جلتے ہوئے ٹیلوں پر ننگے آسمان کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو بٹھا دیا۔ حضور کی شہزادیوں کو بٹھا دیا۔ پورا قافلہ اسی حال میں ان کے پانی کے انتظار میں دھوپ میں تپتا رہا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری لخت جگر سیدہ سکینہ دھوپ میں چھوٹی معصوم شہزادی نے دیکھا کہ صحرا میں چھوٹا سا ایک ٹیلا ہے جس کے ساتھ ایک جھاڑی ہے اور اس کا چھوٹا سا سایہ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے۔ سیدہ سکینہ اس دھوپ میں اس سائے دار چھوٹی سی جھاڑی میں ریت کا سر بنا کر لیٹ گئیں۔ سیدہ سکینہ کی آنکھ لگ گئی، آڑ تھی اس جھاڑی کی۔ پانی آیا، یزیدیوں نے آواز دے دی۔ ناظرین قافلہ چل پڑا، اور کجاوے میں تھی سیدہ سکینہ۔ اونٹ بیٹھ گئے، کسی کو خبر نہ تھی، تو سیدہ سکینہ کو وہیں چھوڑ کر قافلہ چل پڑا۔ قافلہ تھوڑی آگے گیا تو آگے جس شخص کے ہاتھ میں نیزہ تھا امام علی مقام کا سر انور جس نیزے پر تھا وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین میں گر گیا۔ ناظرین انہوں نے کوشش کی کہ اس کو اکھاڑ کر آگے چلیں، پر نیزہ ایسا جما کہ اس کی پوری طاقت کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور آگے نہ چلا۔ اس نے اور لوگوں کو بلایا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر جسم نیزے پر تھا، وہ آگے نہ چلا۔ وہ پریشان ہو گئے۔ وہ سیدہ امام زین العابدین کے پاس گئے اور کہا کہ کیا ماجرا ہے، آپ کے بابا کا سر انور آگے نہیں چلتا۔ ان کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں۔ وہ اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے پاس آئے
کہا کہ پھوپھی جان آپ ذرا اونٹوں کے کجاووں میں اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کو گن لیں، لگتا ہے بابا جان کا کوئی شہزادہ یا شہزادی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے بابا جان کا سرانور آگے نہیں بڑھ رہا۔ ناظرین، نیزہ گڑ گیا ہے۔ سیدہ زینب نے ایک ایک نام لے کر پوچھا، تسلی کی کہ سارے کجاووں میں تو ہیں۔ جب سیدہ سکینہ کا نام لیا تو جواب نہ آیا، بار بار کہا تو جواب نہیں آیا، تو وہ تڑپ اٹھیں اور اپنے کجاوے سے نیچے آ گئیں اور کہنے لگیں، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سکینہ رہ گئی ہے کہیں، شاید جہاں قافلہ رکا تھا اب رات کا وقت ہو گیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں دوڑتی پیچھے پہنچی تو اندھیرے میں دیکھا کہ کوئی نقاب پوش خاتون ہے اور سیدہ سکینہ کو گود میں لے کر بیٹھی ہیں اور ان کو چومتی ہیں، اور سیدہ سکینہ اس نقاب پوش عورت کی گود میں میٹھی میٹھی زبان میں کربلا کی کہانی سنا رہی ہیں۔ ناظرین، جیسے بچے کہانی سنتے ہیں اور سناتے ہیں، وہ کہانی سنا رہی ہیں کہ ہمارے رہی ہیں، اور وہ نقاب پوش خاتون سنتی بھی ہیں، چومتی بھی ہیں اور روتی بھی ہیں۔ اتنے میں سیدہ زینب قریب پہنچی اور کھڑی ہو کر آواز دیتی ہیں، اے نقاب پوش خاتون، اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے ہماری بیٹی کو سنبھال لیا، ہم پر بڑا احسان کیا، اللہ تعالی آپ کو اجر دے، بتائیں تو صحیح ہیں کون آپ احسان کرنے والی۔ انہوں نے چہرے سے نقاب پلٹا اور فرمایا، زینب بھول گئی ہو تمہاری ماں فاطمہ، حسین کی لختے جگر، حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پہ سونے والی سکینہ تنہا رہ گئی تھی، قافلہ چل پڑا تھا تو میں اس کو تنہا دیکھ کر قبر میں نہ رہ سکی، اور میں نے چاہا کہ میں جا کر سکینہ کو سنبھال لوں۔ یہ روح تھی، مجسم تھی، سیدہ کائنات کی روح اقدس مجسم تھی، تنہائی میں سکینہ کو سنبھال لیا اور ان کو ساتھ لیا۔ وہ تو چونکہ روحانی طور پر ایک آمد تھی، رخصت ہوئی، سیدہ سکینہ کو لے کر کجاوے میں رکھا اور چل پڑی۔ ناظرین، اور اس طرح حلب کے راستے سے ہوتے ہوئے، پھر حمص کے راستے سے ہوتے ہوئے، جس بھی راستے سے گزرتے تھے بدبختوں نے وہاں استقبال کی تیاریاں کر رکھی تھی۔ وہاں شادیانے اور باجے بجتے تھے اور یزید کی فتح کے جشن منائے جا رہے تھے، اور فتح یزید کے جشن کے سما میں حضور کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر قافلہ گزر رہا تھا۔ اہل بیت کے مردوں کے سر نیزوں پر تھے۔ ایسے حال میں دمشق میں پہنچے تو سارا شہر یزید کی فتح کا حکم تھا، تو جشن میں مصروف تھا، اور بہت کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو قیدی ہیں یہ ہیں کون۔ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ یزید کی حکومت کے خلاف کچھ باغی تھے، انہوں نے بغاوت کی تھی، تو باغیوں کو کچل دیا گیا ہے، اور باغیوں کے سر ہیں اور ان کے خاندان، وہ لونڈیاں ہیں اور کنیزیں بنا کر لائی جا رہی ہیں، نعوذ باللہ۔ لوگوں کا خیال تھا کہ باغی ہیں جو لائے جا رہے ہیں۔ اللہ، انہیں کیا معلوم تھا کہ ساری کائنات کے مالک ہیں، اس امت کو دین اور ایمان عطا کرنے والے اور قیامت کے دن گنہگاروں کی شفاعت کرنے والے مالک ہیں۔ عوام کو خبر نہ تھی، بھیڑ تھی، ایک بازار میں قافلہ بازار میں رک گیا، پریشان حال تھیں، چھتوں پر خواتین دیکھتی تھیں۔ ناظرین، ایک خاتون کے گھر کے قریب جب قافلہ رکا، کسی کو خبر نہ تھی کہ کون ہے۔ ایک خاتون چھت پر سے آواز دیتی ہے کہ قیدی آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ جا کر ان قیدیوں سے پوچھو کہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پوچھا تو کسی نے کہا کہ پانی پلا دیں، تو اس نے پانی بھیجا اور پانی کے ساتھ کھجوریں بھی بھیجیں، جو کچھ گھر میں موجود تھا وہ سب بھیج دیا، چادریں اور پانی اور جو کچھ میسر تھا بھیجتی گئی۔ سیدہ زینب جس کو جس کی ضرورت تھی کھلاتی گئیں۔ قافلہ رکا رہا تو انہوں نے پیغام دے کر پوچھا اس خاتون سے، اتنے میں خاتون آ گئی، کہا کہ آج خاتون کے جس نے اتنا احسان کیا ہے
اس پورے بازار میں سوائے تماشا دیکھنے کے اور تو کوئی واقف نہ تھا۔ تم نے ہمارے ساتھ اس قدر بھلائی کیوں کی ہے؟ اس نے کہا، میں تو آپ کو نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے ایک زمانہ مدینہ میں حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نوکری میں گزارا ہے۔ میری نوجوانی تھی، میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی نوکرانی تھی، اور جب میں مدینہ سے رخصت ہونے لگی تو میں نے آپ سے دعائیں لی تھیں اور عرض کی تھی کہ کوئی نصیحت کر دیں، تو مجھے سیدہ کائنات نے نصیحت کی تھی کہ اچھا جا رہی ہو دمشق میں سلامت رہنا، ایک ہی نصیحت ہے، کبھی قیدی ملے تو ان سے بھلائی کر دینا۔ کہا کہ بی بی، مجھے آپ کی پہچان نہیں، میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، اتنا ہی سنا ہے کہ کوئی باغی تھے، وہ مار دیے گئے، اور قیدی ہیں جو قید ہو کر آئے ہیں۔ میں نے تو بھلائی اس لیے کی ہے کہ مجھے میری سیدہ نے نصیحت کی تھی کہ زندگی میں اگر کوئی قیدی ملے تو ان کے ساتھ بھلائی کر دینا۔ میں تو آج ان کی وصیت پر عمل کر رہی ہوں، میں تو قیدیوں سے بھلائی کر رہی ہوں۔ سیدہ زینب کے آنسو نکل آئے، لیکن خاموش رہیں۔ آپ نے جواب میں کہا کہ اچھا بی بی، تو نے قیدیوں سے بھلائی کی ہے، قیدیوں پر احسان کیا ہے، بتا ہم قیدی لوگ تیری بھلائی کا بدلہ کیا دے سکتے ہیں؟ میں کیا بدلہ دوں، کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ بی بی، ایک دعا کر دے کہ جب میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی نوکرانی تھی تو ان کے چھوٹے چھوٹے 2 بیٹے تھے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک چھوٹی شہزادی تھی زینب۔ ان کو بچپن میں دیکھا، وضع پر عمل کر رہی ہوں، میں تو قیدیوں سے بھلائی کر رہی ہوں۔ سیدہ زینب کے آنسو نکل آئے، لیکن خاموش رہیں۔ آپ نے جواب میں کہا کہ اچھا بی بی، تو نے قیدیوں سے بھلائی کی ہے، قیدیوں پر احسان کیے ہے، بتا ہم قیدی لوگ تیری بھلائی کا بدلہ کیا دے سکتے ہیں؟ میں کیا بدلہ دوں، کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ بی بی، ایک دعا کر دے کہ جب میں سیدہ فاطمہ کی نوکرانی تھی تو ان کے چھوٹے چھوٹے 2 بیٹے تھے، پھر سے سن لیں، ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے تھے، حسن اور حسین، اور ایک چھوٹی شہزادی تھی زینب۔ ان کو بچپن میں نے دیکھا تھا۔ حضرت سہیل بن سعد سعدی بخاری اور مسلم میں بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں کسی کام سے بیت المقدس جا رہا تھا۔ میں جب دمشق پہنچا تو وہاں عید کا سماں تھا، ہر طرف شادیانے تھے، عید کی خوشیاں تھیں اور جلوس تھے، جھنڈیاں تھیں، عجیب سماں تھا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ شام کے لوگوں، لگتا ہے کہ تمہاری کوئی علاقائی عید ہے، سارے شہر کو تم نے دلہن کی طرح سجا رکھا ہے، کیا کوئی عید ہے جو اپنی روایت میں منا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ تم شام کے نہیں ہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں مدینہ سے آیا ہوں۔ اس وقت عمر رسیدہ تھے۔ فرمایا کہ میں سہل ہوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے، ان کی زیارت کی ہے اور آپ سے کچھ باتیں بھی سنی ہیں، تو میں نہیں جانتا یہاں کے حالات۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں باغی تھے، انہوں نے یزید کی حکومت کے خلاف بغاوت کی تھی، بغاوت کچلی گئی ہے، یہ باغیوں کے سر ہیں اور یہ ان کی عورتیں ہیں جو کنیزیں بنا کر لائی گئی ہیں، معاذ اللہ۔ انہوں نے آگے جا کر دیکھا کہ باغی کون ہیں، انہوں نے تو مدینوں کی گلیوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کے کندھوں پر سواری کرتے دیکھا تھا، اور آقا کے سینہ اقدس پر کھیلتے اور زبان کو چوستے۔ ناظرین، اس دور میں دیکھا تھا، اور بعد ازاں پوری جوانی ان کی نظر میں گزری تھی۔ پورے 40 برس نگاہ کے سامنے تھے، مگر گرد آلود تھا چہرہ انور۔ آگے قریب جا کر دیکھا کہ یہ باغی ہیں کون؟ دیکھ کر کسی کو کہتے ہیں کہ ان کی شکل تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح نظر آتی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بڑی مشابہت ہے۔ ساتھ ایک شامی کھڑا تھا، کہنے لگا کہ تمہیں پہچان نہیں، یہ خود حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چیخ نکل گئی اور رو پڑے، رو کر کہنے لگے یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اس قافلے کے ساتھ چل پڑا اور دربار یزید تک ساتھ گیا، اور جو کچھ دربار میں ہوا میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس دربار میں بدبخت یزید شراب میں دھت شطرنج کھیل رہا تھا۔ جب قافلہ پیش ہوا تو ساری شہزادیوں اور امام زین العابدین کو کھڑا کر دیا گیا، تو اس وقت آ کر بیٹھا اور ایک ایک کا نام لے کر پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ سیدہ سکینہ کی چھوٹی سی عمر ہے، 4-5 سال کی عمر ہے، ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہیں۔ وہ بدبخت پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو چہرہ چھپا رہی ہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ یہ سیدہ سکینہ ہے، حسین کے سینے پر لیٹنے والی شہزادی ہے۔ اس بدبخت نے پوچھا کہ یہ خود کیوں نہیں بولتی، بتاؤ کون ہو؟ وہ سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئیں۔ پھر پوچھا کہ بتاؤ کون ہو؟ وہ پھر سیدہ زینب کے ساتھ لپٹ گئیں۔ ناظرین، پھر پوچھا کیوں نہیں بولتی؟ سیدہ امام زین العابدین بولے بدبخت، اس کے گلے کی رسی کا گھیرا بہت تنگ ہے، اس سے بولا نہیں جا رہا، اس رسی کے گھیرے کو کوئی کھولے تو یہ بات کرے۔ اس نے کسی کو بھیجا کہ اس کے گلے کی رسی کو کھول کر کشادہ کر دو۔ آپ پھر دوڑ کر سیدنا امام زین العابدین کی گود میں چلی گئیں۔ فرمایا یہ مر جائے گی، شہزادی یہ بطول زہرا کی بیٹی ہے، لاڈلی کسی غیر مرد کا ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ اس نے کہا کہ پھر خود ہی کھول دو۔ آپ نے رسی کا گھیرا کھولا تو یزید نے پوچھا کہ چہرہ کیوں چھپاتی ہے، بولتی کیوں نہیں؟ فرمایا کہ تم جیسے بدبختوں سے چہرہ نہ چھپاؤں تو اور کیا کروں؟ ناظرین، اس نے کہا کہ سکینہ کیسا پایا ہمارا منظر؟ فرمایا یہ جو دیکھ لیا سو دیکھ لیا، قیامت کے دن جو ہمارا منظر ہونے والا ہے اس کی بھی تیاری کرو، قیامت کے دن جو ہماری باری آنے والی ہے اس کی بھی تیاری کرو۔ اہل بیت کے اس قافلے کو قیدی بنا دیا گیا، امام علی مقام کے سر انور کو الگ، امام زین العابدین کو الگ، اور خاندان اہل بیت کو ایک جگہ اور شہداء کربلا کو ایک طرف رکھ دیا گیا۔ اللہ پاک ہمیں تمام اہل بیت سے محبت کرنے والوں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ثواب کی نیت سے ضرور ٹائپ کر دیں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی اسلامک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ویڈیو کو کر دیں لائک اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ پاک اس ویڈیو میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، کسی بھی قسم کی غلطی کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ نیکسٹ ویڈیو پہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔